بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پی ٹی آئی کے لیے بہت سارے محاذ کھول دیے گئے ہیں، اور جو محاذ کھلے ہیں ان میں ریاستی ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل پولیس، ایف آئی اے، یہ سب اسی کام پہ اپنے آپ کو مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور سب کی کوشش یہی ہے کہ ان کو نااہل کیا جائے، پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو، عمران خان کو خصوصی طور پہ، تاکہ اگر الیکشن ہوں تو پھر ان میں کوئی بھی نام والا لیڈر موجود نہ ہو جو کہ اپنی پارٹی کے لیے کینویسنگ کر سکے۔ عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو تو ختم کرنے کی کوشش اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ جب اس پہ حملہ کروایا گیا وزیر آباد میں، تو مقصد یہی تھا کہ یہ گولی کہیں لگ جائے ایسی جگہ پہ جہاں سے اس آدمی کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ ٹانگوں پہ لگی، نشانے غلط ہوئے فاصلہ اور بلندی کی وجہ سے، لیکن اگر وہ سینے میں، سر میں لگ جاتے تو لازماً ختم ہو جاتا معاملہ۔ سو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کو ختم کرنے کا پلان موجود ہے۔ اس کے بارے میں جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں وہ الارمنگ ہیں۔ جو میڈیا رپورٹس ہیں اس میں پہلی خبر تو یہ ہے کہ سلو پوائزننگ کی کوشش کی گئی ہے تاکہ عمران خان کو تھوڑا تھوڑا زہر اندر جائے، اور اس سے وہ پھر ایک وقت پہ آ کے چلتا پھرتا آدمی جب دنیا سے اٹھ جائے تو وہ قدرتی موت لگتی ہے، کیونکہ وہ اچانک یوں نہیں ہوتی۔ اس میں مہارت ہے ہمارے ان سیاستدانوں کو، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح منی لانڈرنگ کے کیسز میں جو ایف آئی اے نے تحقیقات کر کے بالکل تیار کیے ہوئے تھے، اس میں ڈاکٹر رضوان کا چلے جانا، وہ مقصود چپڑاسی کا چلے جانا، جتنے بھی گواہ وغیرہ تھے وہ سب کو ہارٹ اٹیک ہوئے۔ تو پھر اس صورت میں اگر یہ کوئی ایسی کارروائی عمران خان کے ساتھ کر دیں، کسی کو لالچ دے کے اس کے سرونٹس میں سے یا کسی اور کو کھانے پینے میں کوئی چیز چلی جائے، تو جیسے ان کے کیسز میں بالکل ایک عام موت کی طرح ٹریٹ کیے گئے، ان کا بھی یہی قصہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ کوئی پوچھے ہی نہ اس کا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اذیت پہنچانا، کہ جی اریسٹ کر لیں۔ اب کل ہی کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کیس تھا، یہ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کا ایک کیس قائم کیا ہوا تھا عمران خان پہ، فواد چودھری اور اسد عمر پہ، اور اس میں الیکشن کمیشن نے ان کو بلانے کا کہا، ان کو نوٹس بھیجے کہ آپ فلاں تاریخ کو اپیئر ہوں، اور اس میں یہ لوگ تینوں نہیں گئے۔ عمران خان تو لازماً بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا، ورنہ چلے جاتا کیونکہ وہ عدالتوں میں اپیئر ہوتا رہے، اور عمران خان آج بھی ادھر ادھر جانے سے معذور ہے، اس کی ریکوری ہو رہی ہے۔ سو ان کے وکیل نے بتایا۔ پھر اسد عمر جو ہے وہ فلائٹ مس کر گیا، اس دن نہیں پہنچا، کراچی سے اس نے آنا تھا، فلائٹس دھند وغیرہ کی وجہ سے ان سے آگے پیچھے ہوتی رہی ہیں۔ فواد چودھری کی والدہ کہا جاتا ہے بیمار تھی، وہ ہاسپٹل میں داخل تھیں، وہ ادھر موجود تھا، نہیں آ سکا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ موقف لیا کہ جی مختلف ہائی کورٹس میں الیکشن کمیشن کے اختیارات کے بارے میں پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ اس الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس چلا سکے۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن تو نہیں ہوئی، لیکن الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے کہ وہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس جو ہے وہ جاری رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا، اور پھر ایک تاریخ دے دی کہ جی 17 جنوری کو یہ سارے حاضر ہوں، اور اگر یہ حاضر نہیں ہوں گے تو پھر ان کے وارنٹ گرفتاری کے جاری کر دیے جائیں گے۔ یہ گرفتاری کا شوق جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بہت پرانا، بہت عرصے سے ہے، اور وہ ہر بات پہ یہی کہتے رہے۔
ان کی یہ خواہش کسی نہ کسی طرح پوری کرنی، یہ ان کی اپنی انا کے لیے بھی اور پھر عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے بھی۔ رانا ثناء اللہ نے ایک غالباً ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان کو اریسٹ کر کے تو مچھ جیل میں بھیجنا چاہیے یا بھیجیں گے۔ مچھ جیل تو بڑے چھٹے ہوئے مجرموں کے لیے ہے، ان کرمنلز کے لیے جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں، جیسے سہولت مرزا کو وہاں پہ بند کیا ہوا تھا جس کے اوپر کراچی میں قتل و غارت کا الزام تھا۔ اس طرح کے کیسز پولیٹیشنز، پولیٹیکل لیڈرز، پہلے تو ان کو عام جو فلمزی قسم کی گراؤنڈز ہوتی ہیں ان پہ اریسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اریسٹ کرتے ہیں تو میاں صاحب اریسٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جب ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے تو وہاں تو تمام سہولتیں ان کے پاس تھیں، گرمیوں میں ایئر کنڈیشنرز بھی تھے، ٹیلی ویژن بھی تھا، ملنا جانا کھانا گھر سے آ رہا ہے۔ عمران خان کے لیے مچھ جیل ہے۔ سو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ذہنیت ہے کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا کام کریں گے۔ سارا جو آج سیناریو نظر آ رہا ہے اس عمران خان کو سین سے ختم کرنے کا، وہ زہر دے کے کریں یا اس کو نااہل کر کے کہیں دور دراز بند کر دیں، یہ سارا کچھ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں۔ کرپشن کا کوئی کیس نہیں نکل سکا، توشہ خانہ کا کیس اس میں سے ہوا نکل گئی، فرا گوگی روز ہم سنتے رہے، فلاں یہ وہ پروپیگنڈا ضرور تھا، لیکن ان کیسز میں سے نکلا کچھ نہیں۔ اگر ان کیسز میں جان ہوتی، ان کیسز میں قطعاً کوئی شواہد، کوئی ایسی چیز ہوتی تو یہ تو ایک لمحہ بھی عمران خان کو نہ بخش دے۔ لیکن یہ کہنا کہ آئندہ یہ کوئی کیس نہیں نکالیں گے، نہیں، یہ نہیں، کیس نکلیں گے۔ مثال کے طور پہ عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جنرل باجوہ ملوث ہیں اس کام میں، فلاں یہ ملوث ہے، ان کیسز میں جس طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب آپ الزام لگاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس شواہد ہونے چاہیے، ثبوت ہونے چاہیے، وہ اگر نہیں یا وقتی طور پہ آپ وہ پیدا نہیں کر سکتے، پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو حکومت کو تو بہانا چاہیے۔ وہ 2-4-6 جگہوں پہ ان کی FIR درج کرا کے تو دور دراز کی جیلوں میں پھنسا دیں گے۔ اور یہ اس لیے ممکن ہے کہ پاکستان کے عوام زبانی تو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، زبانی تو وہ بہت کچھ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، زبانی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ووٹ اس کا ہے، لیکن کیا پریکٹیکل سپورٹ انہوں نے دی؟ پریکٹیکل سپورٹ نہیں دی۔ مثال کے طور پہ پریکٹیکل سپورٹ جو ہے اس کا ایک نمونہ عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کریں یا اریسٹ کریں تو پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ جس طرح ٹرکی کے عوام نے طیب اردگان کی حفاظت کی تھی، اس کے لیے باہر نکلے تھے، اسی طرح پاکستان کے عوام بھی نکلیں اور حکومت کے ان عزائم کو ناکام بنا دیں۔ لیکن کیا پاکستان کے عوام میں ٹرکی کے عوام جیسا جذبہ اور جوش موجود ہے؟ کئی لوگ یہ سوال کریں گے کہ کیا عمران خان طیب اردگان سے موازنہ اس کا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس جیسا لیڈر ہے؟ شاید نہ ہو، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جو کچھ پاکستان میں آج میسر ہے اس میں سب سے بہتر عمران خان ہے۔ اس کی کمزوریاں، اس کی خرابیاں سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے بھی جو دوسرے لوگ ہیں، اگر میں ان کو، جو دوسرے لوگ حکومتوں میں بیٹھے یا لیڈرز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اس نے موازنہ کریں تو اس موازنے کے تحت تو یہ ڈیفینیٹلی بہتر ہے۔ پھر اگر پاکستان کے عوام اس کا دفاع اس انداز سے نہیں کر سکتے تو پھر جیل بھی مقدر ہو سکتا ہے، زہر بھی کام کر سکتا ہے، کوئی اور بھی گولی چلائی جا سکتی ہے، پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم سب بے حسی کا شکار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔